بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 منها حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری عبادتوں کا تنہا تنہا مستحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، لیکن آج اس سلسلے کو ہم ملتوی کرتے ہوئے حالات کی مناسبت سے ماہ محرم کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور جہاں تک مہینوں کا تعلق ہے تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس 12 ہے۔ 12 مہینے یہ انسانوں کی جانب سے مقرر کی ہوئی تعداد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مقرر کیے، اور یہ کب سے چلے آ رہے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمِنْهَا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی احترام والے مہینے، 12 میں سے 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ذوالقعدۃ وذوالحجۃ ومحرم 3 متوالیات، 4 میں سے 3 ایک کے پیچھے ایک۔ سب سے پہلے ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اور اس کے بعد تیسرا محرم۔ 3 مہینے مسلسل یہ حرمت والے۔ پھر اس کے بعد 4تھے مہینے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے۔ احترام والے مہینے، اس کا مطلب کیا؟ احترام والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں قرار دیا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔
مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ لڑائی جھگڑے میں بہت معروف تھے. ان کے پاس باپ کا بدلہ لینا، اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینا، یہ عام سی بات تھی. لیکن وہ ان مہینوں میں یہ سارے کاموں سے دوری اختیار کر لیتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لڑائی جھگڑا اور قتل یہ سال کے 12 مہینے پسند نہیں کیا گیا، کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں میں اس کی مذمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو. مفسرین خاص کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ظلم سے باز رہنا چاہیے. سال کے 12 مہینے ظلم اچھی چیز نہیں سمجھی گئی، اور خاص کر ان 4 مہینوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں ظلم کا گناہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح رمضان میں انسان نیکیاں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، اور اگر ان مہینوں میں ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ زیادہ لکھے گا، زیادہ گناہ ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منع کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یاد رہے ظلم ایک وہ جو معروف ہے ہمارے پاس کہ کسی پر زیادتی کی جائے، کسی کا مال ہڑپ لیا جائے، کسی کو ستایا جائے، کسی کمزور کو دبایا جائے. یہ ظلم کا ایک عام مفہوم ہے. ایک اور چیز ذہن میں رہے، ظلم سے مراد یا ظلم اس لفظ کے اندر گناہ، سارے گناہ شامل، سارے گناہ شامل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، جس کا ایک مفہوم یہ کہ انسان گناہ کر کر اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالے، گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر نہ لادیں، گناہ نہ کریں، گناہوں سے باز رہیں. کیوں؟ گناہ کرنے میں انسان کا خود اس کا نقصان ہے. گناہ کرنے سے خود انسان کا نقصان ہے. انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کا خود کا نقصان ہے. انسان جیسے جیسے گناہ کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ کئی شکلوں میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا اس کے گناہ کی. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. کیا دل کو زنگ لگ سکتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہو تو سُخِلَ قَلْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے، وہ نقطہ میٹ دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر موجود سیاہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے،
وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل کو زنگ لگ گیا. دل جب زنگ آلود ہو تو دلوں میں خیر نہیں سماتا، خیر نہیں آتا، خیر پسند نہیں آتا. اسے اچھی محفلیں اچھی نہیں لگتی، بلکہ اچھی محفلوں میں وحشت محسوس کرے گا. اللہ کا کلام سن کر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت اور دوسرے منظر اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ وحشت محسوس کرے گا اور جلد سے جلد رخصت ہونا چاہے گا. جلد سے جلد اگر اس کے بجائے برائی کی محفل ہو، ناچ گانے کی محفل ہو، گھنٹوں وہاں پر اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، خیر اس کے دل میں نہیں آ رہا. ویسے گناہ کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، میرے ذکر پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا مکمل دین اسلام کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ہو سکتا وہ مالدار ہو سکتا وہ صاحب حیثیت ہو سکتا وہ اپنے قوم میں بڑا ہو، لیکن اس کے پاس اطمینان اور سکون نہیں رہے گا. کیوں؟ اب اللہ کے دین سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، دین اسلام کو حقیر سمجھا. نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ ہونے کے بعد اس کے پاس اطمینان، سکون اور دلی راحت اس کے پاس موجود نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمی، کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا نسیتها کذالک اليوم تنسی، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے. جب تو دنیا میں تھا تو تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، اللہ کا دین آیا تھا، اللہ کا ذکر آیا تھا، نسیتہا، تو نے اس پر توجہ نہیں دی، بھلا دیا. کذالک اليوم تنسی، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یاد رہے دین اسلام انسان کی بھلائی کے لیے. انسان دین اسلام کو اپناتا ہے تو خود اس کی اپنی بھلائی ہے، اپنی بھلائی ہے. لوگ دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں. یاد رہیں یہ ان کی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں منع کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم کی ایک شکل ہم نے بتائی، ایک اور شکل کا ہم تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم کو حرمت شہادت حسین سے ملی ہے، شہادت حسین سے ملی ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. مشرکین مکہ ماہ محرم کا احترام کرتے تھے دیگر مہینوں کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورے کا روزہ قریش رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رہا کرتے تھے مکہ میں رہ کر. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کے سلسلے کو جاری رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یہ فرض نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عاشورے کا روزہ رہ رہے ہیں، اور آپ کو ایک وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے وجہ دریافت کی کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب رہا سوال کہ قریش کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو یاد رہے قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ کسی بھی احادیث سے ثابت نہیں کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی، پتہ نہیں، لیکن وہ روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کچھ احادیث میں 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، لیکن یاد رہیں زیادہ صحیح ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ 9 اور 10 کا روزہ، اس کا فائدہ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ، 10 تاریخ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے سال 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے یہ تمنا کی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے یہ فرض نہیں ہے، نفل روزہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اچھی طرح ذہن میں رہے کہ اسلام نے صبر کی تلقین کی، اور صبر اس کی اتنی زیادہ اہمیت کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر صبر اور صبر کرنے والوں کا مقام اور صبر کرنے والوں کا اجر کیا ہوگا اس کا تفصیل سے ذکر کیا، تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسلام ہر موقع پر صبر کی تلقین کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور ایک ذہن میں ہمارے بات بٹھاتا ہے کہ دیکھو صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ایک دوسری بات یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو جس طرح چاہے آزمائے، لیکن آزمائش ضرور ہوگی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد انسان جتنا زیادہ دیندار ہوگا، جتنا دین پر چلنے والا ہوگا، ویسے ہی اس کے دین کے حساب سے اس کی آزمائش ہوگی۔ تو یاد رہے کہ آزمایا جانا، انسان کا آزمائش میں پڑنا، یہ اس کی بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بنانا چاہتا ہے، آزمائشوں میں پڑے گا اور ثابت قدم رہے گا، تبھی ایمان مضبوط ہوگا، تبھی ایمان مضبوط ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 23 سالہ زندگی دیکھ لیں، ایک کے پیچھے ایک آزمائش، کئی طرح سے آزمائشیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو مضبوط بنایا جائے، ایمان میں مضبوط ہو جائے، اور یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے کہ آزمائش اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے۔ آزمائش کن شکلوں میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آغاز کر رہا ہے بات کا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں۔ کوئی بھی اللہ کی آزمائش سے چھوٹنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بھوک میں مبتلا کر کر، کبھی خوف میں مبتلا کر کر، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان لے کر، کبھی پھلوں میں کمی کر کر، کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتا ہے۔
اللہ رب العالمین کی آزمائش کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، انہیں خوشخبری دو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور آزمائش میں صبر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کا بھی تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آزمائش میں صبر کرنے والے لوگ وہ جو تکلیف پہنچنے پر، مصیبت نازل ہونے پر، حادثے کا شکار ہونے پر فوری کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے مکمل بھروسہ اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون اور ہمیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، تو وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی طرح ہمیں آزما سکتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں ہدایت پر جمے رہتے ہیں. تین خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی صبر کرنے والے. اب بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں کئی شہادتیں پیش آئی، کئی شہادتوں کے واقعات پیش آئے، شہادت تھے کئی واقعات پیش آئے. بلکہ مکہ میں ہجرت سے پہلے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو ابو جہل کے نیزے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو دیکھ کر فرماتے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر اگر تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے جنت کا وعدہ ہے، تم سے جنت کا وعدہ. ایک مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں؟ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ گئے. بدر کا واقعہ پیش آیا، بدر میں شاندار فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا، مسلمانوں کو آزمایا. اور زیادہ تر مورخین اور سیرت نگار اس آزمائش کی ایک وجہ بتاتے ہیں. آزمائش کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک معمولی خلاف ورزی اتنی بڑی آزمائش کی شکل میں پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرنے آئے تو انہیں تیروں کے ذریعے سے تم روکنا، تاکہ ہم سامنے آرام سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جب ابتدا میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح لگ گئی، میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، تو پہاڑ پر موجود 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، ہم یہاں سے نکلتے ہیں. ان کے کمانڈر نے روکا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک میں نہ بولوں. لیکن وہ لوگ نہیں سنے، پہاڑ سے نیچے اترے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرف سے مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور 70 مسلمان شہید ہوئے. 70 مسلمان. وجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی اور اس کی اتنی بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ دیکھو محمد الرسول اللہ اسوہ و نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ان کی بات ماننا پڑے گا، ان کے فرمان پر چلنا پڑے گا، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے. بدر کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل ذکر کرنے کے بعد، مسلمانوں کو تسلی دینے کے بعد، احد کا ذکر کرنے کے بعد، مسلمانوں کو تسلی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں احد میں نقصان اٹھائے ہو، 70 صحابہ شہید ہوئے، مالی نقصان بھی، جانی نقصان بھی، لیکن اس کے باوجود لا تہینو ولا تحزنو، نہ تم کمزور ہو نہ غم کرو، کمزور بھی مت پڑو، غم بھی مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم ہی رہو گے.
فتح تمہارے نصیب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 صحابہ کی شہادت پر ماتم کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 صحابہ کی شہادت پر ماتم کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اگر تم ایمان میں مضبوط رہیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کو صبر کا حکم دیتے ہیں، صبر کا۔ اور پھر اسلام کی پہلی شہادت کے نام سے حضرت سمیہ کی شہادت نہیں منائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت پہلی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی اس شہادت کو نہیں منایا۔ وقت گزرتا گیا، احد کے کچھ عرصے بعد بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو قاری قرآن تھے، کچھ قبائل آئے اور درخواست کیے کہ آپ قرآن سکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنندہ منتخب 70 صحابہ کو بھیجا، اور یہ لوگ انہیں غفلت میں اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ قنوت میں ان کے لیے بدعا کرتے، 1 مہینے تک بدعا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان 70 کا غم منایا جائے، ماتم منایا جائے، ان کے نام پر سینہ کوبی کی جائے، کپڑے پھاڑے جائے، نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ شہید اللہ رب العالمین کے پاس بڑا بلند مرتبے والا انسان ہوتا ہے، بڑا بلند مرتبے والا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ حسن اور حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بلکہ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں حسین اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد تشریف لائے، ایک کاندھے پر حسن ہے، دوسرے کاندھے پر حسین ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، کہ ان دونوں سے جو محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ان دونوں سے جو دشمنی کرے گا گویا وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ لیکن حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال مختصر رہی، اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی 10-12 سال، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی کئی شہادت کے واقعات پیش آ چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان خلیفہ بنے اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے بھی 10-12 سال خلافت کا عرصہ دیکھا۔ اس کے بعد اسلامی سلطنتوں میں باغیوں کی آمد ہو گئی، جو کئی شکلوں میں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام اور مسلمان کا نام لے کر گھسے اور پھر کئی طرح کی بغاوت کی اور حالات خراب کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں مہم چلائی اور لوگوں کو حضرت عثمان کا مخالف بنا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تک محصور ہو گئے، باہر نہیں نکل سکتے، حالات اتنے خراب کر دیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ رہا، اور پھر 40 دن کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کو 40 دن کے بعد شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر صحابہ بلبلا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنا زیادہ غمزدہ ہوئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت پر۔ اور اس کے بعد اسلامی سلطنتوں کے حالات بگڑتے گئے۔ پھر اس کے بعد سلطنت آئی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں،
اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا عرصہ سلطنت اسلامیہ اپنے ہاتھ میں رکھی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو سلطنت اسلامیہ کا والی اپنے بعد مقرر کر دیا۔ یزید کا مدت خلافت، یزید کی مدت خلافت صرف 4 سال رہی، 4 سال رہی، لیکن یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج پر مضبوطی سے کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کئی واقعات پیش آئے، اور ان واقعات میں ایک بڑا واقعہ شہادت حسین کی شکل میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے بلانے پر کوفہ پہنچے، اور کوفہ والے انہیں مسلسل اصرار کر رہے ہیں، خط پر خط لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ خط سے تھیلا بھر گئے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر بول رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں، سارے کوفہ والے بے وفائی کرتے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، صرف حضرت حسین اور ان کے رشتہ دار موجود ہیں، 100-150 آدمی۔ اور پھر یزید کے کچھ لوگ، جو یزید کا حکم نہیں تھا، یاد رہے یزید شام میں ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا کربلا میں، عراق میں۔ یزید کے فوج کے کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، یہاں تک بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کی ساری باتیں اس کے سر کو اپنے نیزے پر لے کر یزید کے پاس پہنچا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں مورخین کہتے ہیں یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا، جس کے بارے میں جتنا بھی صدمے کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اب ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ واقعہ پیش آیا 61 ہجری میں، 61 ہجری میں، اور آخری صحابی کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت تھے 110 ہجری میں۔ عامر بن طفیل سب سے آخری صحابی 110 ہجری میں۔ تو گویا اس واقعے کے قریب 40-50 سال تک صحابہ دنیا میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معیار قرار دیا کہ ایمان ان کی طرح ایمان ہونا چاہیے، لیکن کسی صحابی نے حضرت حسین کے شہادت پر ماتم نہیں منایا، نہ لوگوں کو ماتم منانے کی تلقین کی، بلکہ جس طرح دوسری شہادتوں پر صبر کیا اور اللہ سے اچھے امید اور اچھے بدلے کا حوصلہ رکھا، وہی یہاں پر بھی کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بلند مرتبہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، ماتم خاص کر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے گالوں کو پیٹیں، ماتم منانے کا ایک طریقہ کہ اپنے گال پر خود تماچے ماریں اور پھر اپنے کپڑے پھاڑیں اور جاہلیت کی پکاریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک چیز اور ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں جاہلیت کی 4 باتیں ہوں گی جسے وہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ اس پر رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز الفخر بالاحساب، اپنے خاندان پر قبیلے پر فخر کریں، اپنے خاندان اور قبیلے پر فخر کریں گے، جبکہ خاندان قبیلے اللہ نے فخر کے لیے نہیں بنائے، ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان کے لیے بنائے۔ والطعن فی الانساب، اور دوسرا دوسروں کے حسب نسب میں تانا زنی کریں گے، نکتہ چینی کریں گے کہ اس کا حسب ٹھیک نہیں، وہ صحیح خاندان سے نہیں، اس کے فلاں صحیح نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کی تاثیر کو تسلیم کریں گے، بارش ہو تو ستارے کی وجہ سے سمجھیں گے، حالات تبدیل ہوئے تو سمجھیں گے ستاروں کی وجہ سے ہوئے، جبکہ یہ جاہلی کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والنیاحۃ، ماتم کرنا، یہ بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے۔
اور خاص کر آپ نے فرمایا وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی عورت، کیونکہ عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ ماتم کرتی ہے۔ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، کہ ماتم کرنے والی عورت اگر اپنے موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن کس حال میں کرے گا؟ جب وہ اٹھائی جائے گی تو اس پر تارکول کی خمیس ہوگی اور کھجلی والا لباس اسے دیا جائے گا۔ تارکول کے لباس کے ساتھ ساتھ کھجلی والے کپڑے اسے دیے جائیں گے، دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوگی، تارکول بھی اور کھجلی والا بھی، دونوں چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے سزا دیتا رہے گا۔ تو اسلام یاد رہے ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، ہمیں روکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا طرز عمل دیکھ لیں کہ کہیں کسی گلی میں چلے جائیں گے، خاص کر 10 محرم کے وقت دیکھیں گے کہ وہاں سبیلیں لگی ہیں، پانی تقسیم ہو رہا ہے، شربت تقسیم ہو رہے ہیں، ماتم کی محفلیں ہیں، لوگ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں ماتم کے نام پر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بہت سارے علماء نے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس کو ماتم کو بھی اس میں شامل، اپنے آپ پر ظلم کرنا اس میں ماتم بھی شامل ہے کہ انسان ماتم کرے، ماتم کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روکتا ہے۔ اور خاص کر حرمت والے مہینوں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور خرابی جو اس مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بات لمبی ہے، اس لیے اس کو ہم روکتے ہوئے ایک دوسری جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ 10 محرم کو شہادت حسین کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم نے جتنی تفصیل بتائی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 10 محرم کا مہینہ، اور خاص کر 10 محرم شروع سے ہی مسلمانوں کے درمیان محترم رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور محرم میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن مذمت کے نام پر کسی پر لعن طعن کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، خاص کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بنانا، انہیں گالی گلوچ کرنا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ انتہائی بدترین عمل ہے، انتہائی بدترین عمل۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی سونا خرچ کر، ایک مٹھی سونا، اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے اجر کے برابر تمہیں اجر نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کا مقام رکھا ہے، تو ہمارے ذہنوں کو صاف رکھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ یہ سارے خرافات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 تاریخ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پچھلے سال کے گناہ معاف کرے گا، اور دوسری جتنی خرافات ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم.